السلام علیکم۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعاہد القرآن فوالذی نفسی بیدہ لہو اشد تفصیا من الابل فی عقلها۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید پڑھتے رہنا لازم پکڑ لو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اونٹ کے اپنے رسی چھڑوا کر بھاگ جانے سے زیادہ تیزی سے بھاگتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید پڑھتے رہنے کو تلقین کر رہے ہیں کہ اگر آپ حافظ ہیں یا آپ قاری ہیں یا مولانا ہیں یا جس بھی آپ قرآن میں لگے ہوئے ہیں، قرآن آپ کا ویژن ہے کہ اس کو پھیلانا ہے یا اس کو لے کر چلنا ہے، تو سبحان اللہ یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ آپ ہمیشہ اس کو پڑھتے رہیں، ہمیشہ اس پر غور کرتے رہیں، ہمیشہ اس سے سیکھتے رہیں، اور اس کے پیچھے لگے رہیں ہمیشہ، اس کو سیکھنے کے پیچھے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کو 10 سال آپ پڑھ لیے تو آپ بہت پڑھ لیے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ قرآن ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے، ہمیشہ معجزہ دیتا ہے، معجزات دیتا ہے، اور یہ معجزہ ہے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، ما من الانبیاء نبی الا اعطی ما مثلو آمن علیہ البشر وانما کان الذی اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الی فارجو ان اکون اکثرهم تابعا یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے معجزات عطا کیے گئے جو ان کو دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لاتے تھے، لیکن مجھے جو معجزہ عطا کیا گیا وہ وحی قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے، اور اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا۔ اور بھی یہ لمبا حدیث ہے، تو اس میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ ہے، ایسا نہیں کہ آپ 10 سال 20 سال پڑھ لیے قرآن کو تو آپ ہمیشہ کے لیے نشچنت ہو جائیے کہ اب میں پورا یاد کر لیا ہوں، اب سمجھ لیا ہوں تو میں کبھی بھول نہیں سکتا، یا پھر میرے پاس میں اس کو ہمیشہ کسی کو بھی میں پریرت کر سکتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اس کے میں ہی لگے رہنا ہے، پوری زندگی اس کو دے دینا ہے، تب جا کر کچھ نکل سکتا ہے، کچھ خیر کی کام ہو سکتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، اور اس حدیث سے مجھے جو سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ ہمیشہ قرآن پڑھتے رہیں۔ پڑھتے رہنے کا مطلب ہے اس کی تلاوت، اس کے پیچھے چلنا، اس کو اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا، عمل میں لانا، اپنی زندگی کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، اس کی رہنمائی سے، اس کی ہدایات سے، اور لوگوں کو اس کی دعوت کے لیے بلانا، لوگوں کو اس کی دعوت بھی دینا۔ تو اس کو اپنا ویژن بنائیے۔ اگر آپ قرآن میں لگے ہوئے ہیں بچپن سے، یا پھر آپ سیکھ رہے ہیں یا قرآن کا شوق ہے کہ آپ سیکھیں گے، تو ایک ہی ویژن ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، اپنی نیت کو پاک کر کے آئیے اور پورا خلوص کے ساتھ آئیے، یعنی ظاہر باطن ہر طرح سے پاک ہو جائیے۔ لا يمسه الا المطہرون، اس کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں۔ تو پاکی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وضو، ہر اندر باطن ظاہر ہر چیز سے پاک ہو کر خلوص نیت کے ساتھ اس قرآن کی طرف آئیں، تب جا کر کچھ خیر کے کام نکل سکتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ دنیا بھی کما لیں گے، آخرت بھی کما لیں گے تو کچھ بھی خیر کا کام نہیں ہو سکتا، شاید کہ کچھ بھی نہ ہو سکے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی طرف جو یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی فضائل بیان فرما رہے ہیں کہ قرآن کی طرف آپ کا دھیان جائے، یاد دہانی ہو جائے آپ کے لیے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قرآن کے اوپر چلنے والا بنا دے، اور ہم سب کو نیکیوں کی توفیق سے نواز دے، اور خلوص نیت سے کام کرنے والا بنا دے۔ تو ٹھیک ہے، میں اپنی اس حدیث سے آپ کو شاید کہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتا، اور مجھے تو فائدہ ہوتا ہی ہے، تبھی تو میں ویڈیو بناتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے، السلام علیکم۔